بسم الله الرحمن الرحيم وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ان آیتوں سے پہلے آیتوں میں ذکر تھا اس امت کے لوگوں سے، خاص طور پر سب سے پہلے خطاب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو راہ حق بتانے کے لیے، انسان کو انسانیت کے حقیقی مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ انسان آگاہ ہو جائے، واقف ہو جائے، مان لے، اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے، اللہ کے غضب سے بچے. ورنہ نافرمانی کی انتہا اس حد تک پہنچ گئی تھی، قرآن نے اس کو کہا کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم من النار. تم عمل کے اعتبار سے، طرز زندگی کے اعتبار سے، غلط فکر کے اعتبار سے بالکل دوزخ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے. نافرمانی کی حد اس قدر ہو گئی تھی، بس اللہ کے عذاب میں گرنے ہی والے تھے. یا ہدایت کا راستہ نہ ملتا تو سب کے سب دوزخ میں جانے والے ہی تھے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ مہربانی کی، لیکن مخالفت کا دروازہ کھل گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذریعے سے جو چیزیں بتائی جاتی تھیں مذاق بھی اڑانے لگے. دوزخ کے اصل ذمہ دار فرشتے 19 ہیں، اصل ذمہ دار. پھر ہر ایک کے تحت ان کی گنتی اللہ کو معلوم، جس کا تفصیل اگلے پاروں میں آئے گی سورہ مدثر میں. جب اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان کیا، ایمان والوں کو تو یقین ہوا، ایمان میں اضافہ ہوا. مذاق اڑانے والے، انکار کرنے والے یوں بھی مذاق اڑائے، ہم عرب قوم، مضبوط جسم کی، بدن کی، پہلوان. پھر اس قوم کے اندر بھی پہلوانی میں، بہادری میں مشہور. اس میں ایک پہلوان تو اس قدر مشہور تھا، کئی پہلوان مل کر بھی اس کو کبھی شکست نہیں دے سکے. واقعہ یہاں تک بھی ہوا 18 پہلوان نو کے ساتھ ایک ساتھ مقابلہ آرائی ہوئی، 18 کے 18 کو شکست دیا. تو اس وقت اس کلام پاک کے حکم کو جب سن کر کے دوزخ کے 19 فرشتے ہیں، یہ قرآن جس پر قرآن نازل ہوا ہے، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ دوزخ میں جائیں گے. دوزخ کے 19 فرشتے ہیں. تم لوگ تو جانتے ہو میری پہلوانی کو، 18 فرشتوں کو میں دیکھ لوں گا کیسا ڈالتا ہوں دوزخ میں. اب رہا ایک فرشتہ بچ جاتا ہے دوزخ کا، سارے عرب کے پہلوان مل کر تم سب کے سب نمٹ لو تو ہمارے دوزخ میں جانے کا سوال ہی نہیں. مسخرہ پر دعوت حق پیش کی گئی دیوانگی کے، یہ دیوانی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر ان کی زندگی حقیقت اور شرافت کی طرف بدلنے والی ہے، لیکن ان کی عادت میں، فطرت میں شرارت ہی شرارت، بدعنوانی، قتل، غارت گیری، شراب خوری، زنا کاری، سود، لوگوں کا مال ہڑپنا، انسانوں کو انسانیت کا درجہ نہ دینا، وغیرہ وغیرہ بیسیوں خرابیاں تھیں. تو انہوں نے، تو جب یہ مخالفت شروع ہوئی
تو ایمان لانے والوں کے لیے پریشانیاں بڑی، جو آج بھی ہیں بڑی. دعوت اسلام پیش کرنے والے جو اصل ذمہ دار ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ذمہ داری آج بھی دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے، وغیرہ وغیرہ. تو ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان دلاتے ہیں ایک بات کہ یہ تمہاری یہ قوم پہلی بار نہیں ہے کہ ایسا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم نے بیسوں بہت سارے نبیوں کو نبوت عطا فرما کر بھیجا انسانوں کے پاس، پچھلی امتوں میں، پچھلی قوموں میں، تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں. جب بھی کوئی نبی آیا، لفظی ترجمہ یوں پر ہے، کوئی بھی نبی نہیں آیا، جب آیا کوئی بھی نبی، اس کو سادے سیدھے الفاظ میں، جب کبھی بھی کوئی نبی کسی قوم کے پاس بھیجا گیا، کیا کیا انہوں نے؟ قبول کرنے کے بجائے مذاق اڑاتے گئے. تو آج یہ قوم بھی آپ کو دینی اعمال، دینی فکر کے اوپر مذاق اڑاتی ہے، غلط کہتی ہے، فلاں فلاں. تو کیا ان کے کہنے کے اوپر تم حق جب تم کو مل گیا ہے، حق تعالیٰ کا، حق کا نام تمہارے روبرو ہے، اس کے نمونے تمہارے سامنے پیش کر دیے گئے، کئی واقعات ذکر کر دیے گئے، تو تمہارے ساتھ کیا برا ہو رہا؟ کچھ نیا نہیں ہو رہا. جو ہر زمانے میں ہوا سو وہی ہو رہا. پھر ہر زمانے والوں کا انجام کیا ہوا؟ بھلے تاخیر سے صحیح، سالوں کے بعد، سالوں کے بعد صحیح. تو اللہ فرماتے ہیں تو ہم نے ہلاک کر دیا. خاص طور پر نشانہ بنے جو قوی، شدید، مضبوط بدن کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، ذہن فکر کے لحاظ سے، قوموں میں قیادت، لیڈری کے اعتبار سے مکے کی زندگی کا نمونہ واضح ہے. بڑے بڑے سرغنے. جب مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ہو گئی، اہم سرغنے سب مار دیے گئے. ان میں سے مضبوط لوگوں کو تک ہم نے ختم کر دیا. ختم بھی کیسے کیا؟ وہ لڑائی کے عنوان سے ہتھیار کے ساتھ آئے، یہ جنگ کے عنوان کے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع کیا. دیکھو راستے سے تمہارے دشمنوں کا قافلہ گزر رہا ہے، ان کا راستہ روکو، یہ بھی دے دیا. اگر روک دو گی بھی تو تمہارا فائدہ ہوگا، تم کھانے پینے کے فاقے میں جو پڑے ہوئے ہو مال غنیمت ملے گا، ورنہ تمہیں آگے بڑھنا پڑے گا. جب یہ پہنچے مکے کے مشرکین کا قافلہ آگے بڑھ چکا، پھر اللہ نے جو بتایا تھا آگے بڑھو، بدر کے مقام تک لے جایا گیا، جو مدینے سے 160 یا 70 کلومیٹر آگے. جب پہنچنا تھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جنگ کی تیاری کے ساتھ 1000 کی تعداد میں پورے اسلام کے ماننے والوں کو ختم کر دے کر پوری طرح صفایا کر دیں گے. اور یہ 313 صحابی جو بغیر ہتھیار کے. اس لیے اللہ نے فرمایا تم کو لڑائی میں جھونکے بلائے مگر مدد ہم نے کی، ہم نے ہلاک کیا. مزاح مسل الاولین، یقین دلانے کے لیے فرمایا اس امت کو کئی نمونے پچھلے امتوں کے تمہارے سامنے گزر بھی گئے نا، قرآن ذکر بھی کیا نا کئی پہلوؤں کے ساتھ. قوم نوح علیہ السلام کے نافرمانوں کے ساتھ، نافرمان قوم عاد کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ، یعنی پیغمبر ہود علیہ السلام کی قوم، پیغمبر صالح علیہ السلام کی قوم، پیغمبر سلیمان علیہ السلام کی قوم. کتنا طویل زمانہ گزرا. تو یہ سب سارے نمونے تمہارے سامنے گزرے نا. نیز
جب مصیبت عام ہو جاتی ہے، جیسے آج کل ہمارے ملک میں بھی ہے، آزادی کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے بھی مسلمانوں کے لیے گھومنا تک دشوار، دور دور کے سفر کرنا دشوار. جب مصیبت عام ہو جاتی ہے، وقت گزرنے کے بعد یہ ہلکی پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب مصیبت آئی تو بڑھتے جائیں گی جائیں گی جائیں گی، پر رہیں گی نہیں، ہمیشہ ختم ہوگی. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کئی نمونے تمہارے سامنے گزر چکے نا. اب اگلی آیت سے ذکر کرتے ہیں چند آیتوں میں یہ جو دین اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کی، اللہ کے کلام کی، اس کے پیش کردہ چیزوں کی مخالفت کرنے والے، اگر ان کے حقائق کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کا رابطہ کیا ہے تو اقرار کر کے بتائیں گے کہ وہی اللہ تعالیٰ سے، وہ تفصیل ہے. لیکن مخالفت کس چیز کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کیسے کیسے شریک کرتے چل رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عقل، فکر، فہم دی، قدرت کے نشانے ان کے سامنے کیسے رکھے، جو ذرے سے غور و فکر کے بعد سمجھ میں آ جائے گی بات. تو پھر اللہ کے کلام کی حقیقت سامنے ہے، اللہ کے رسولوں کی حقیقت سامنے ہے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس پر عمل کرنے والوں کی حقیقت سامنے ہے. پھر آخرت کا حسن انجام جو ہوگا اور اللہ کی جو تائید ہونے والی ہے، یہ بھی غور و فکر سے خود سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ تفصیل اگلی آیت میں آئیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ.